بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to my social studies class with first lecture of new chapter number 6, the establishment of Pakistan. تو بچوں، اس سبق میں ہم سب سے پہلے علامہ اقبال کے دو قومی نظریے کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح علامہ اقبال نے اپنی شاعری اور تقاریر کے ذریعے برصغیر ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر آزادی کا جذبہ پیدا کیا. جو قوم اپنی اسلامی اقدار اور شان و شوکت کو بھول کر انگریزوں کے رحم و کرم پر رہ رہی تھی، سر سید احمد خان کی گئی کوششوں کو علامہ اقبال نے آگے بڑھاتے ہوئے دو قومی نظریے کو ترقی دی. کیونکہ بچوں، جب ہم اپنی زندگی کا کوئی نظریہ یا مقصد معلوم ہی نہیں ہوگا، تب تک ہم اپنی زندگی کو فضول اور لا حاصل چیزوں میں ضائع کر رہے ہوں گے. جب ہمیں اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہوگا، تبھی ہم اپنے لیے، خود کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے اور اپنے ملک کے لیے مفید ثابت ہوں گے. علامہ اقبال کے مطابق the two-nation theory was the idea of separate states for Muslims and Hindus, involved a self-governing Muslim state inside or outside British Empire, consisting of the Punjab, KPK, Sindh and Balochistan. یہ سمجھنے کے لیے بچوں تھوڑا سا ہم علامہ اقبال کی شخصیت کے متعلق جانتے ہوئے پھر آگے بڑھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانان ہند، برصغیر کے مسلمانان ہند میں قومی تشخص کا جذبہ پیدا کیا. یوں تو ہم علامہ اقبال کو بحیثیت قومی شاعر، شاعر مشرق، حکیم الامت، تصور پاکستان کے القابات سے جانتے ہیں. یہ وہی شخص تھے جنہوں نے مسلمانوں کی برصغیر ہندوستان میں غلاموں جیسی حیثیت کو دیکھتے ہوئے نہ صرف ان کو ان کا حق دلوایا، بلکہ حکومت برطانیہ کے سامنے انہیں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے حوصلہ بھی دیا، اور برصغیر ہندوستان میں مسلمانوں کی اپنی الگ قومی شخصیت بھی اجاگر کروائی. مسلمان قوم کو نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریے کی اہمیت کا احساس دلایا. نظریہ پاکستان سے مراد پاکستان میں رہنے والوں کا پورا نظام زندگی یعنی لائحہ عمل اسلام ہے، جس کے نام پر پاکستان حاصل کیا گیا تھا. یعنی اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس کے مطابق یہاں پر رہنے والوں کی طرز زندگی، قانون اور تمام اداروں کی پالیسیاں اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قیام پاکستان کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے یا ٹرے میں رکھ کر پیش نہیں کیا گیا، بلکہ لاکھوں ہزاروں لوگوں کی قربانیوں، مسلسل جدوجہد یعنی کوششوں کے ذریعے ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی شکل میں دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا. Muhammad Allama Iqbal was born in 1877 at Sialkot in the Punjab. Now we are discussing the Allama Iqbal as a poet. He studied at the Government College, Lahore, where they began to write poetry. Later he taught English and philosophy there. By the time he went to Europe in 1905, Iqbal had already established himself as an Urdu poet. In England and Germany, he studied law and philosophy and observed Western society. His poetry inspired Indian Muslims with ideas of freedom, confidence, and national consciousness.
and could bring about reform by their behavior, for example by obeying the law of Islam. Iqbal's political career. Iqbal's visit to Europe showed him that nationalism could lead to racism and imperialism. As a result, he concentrated on building up the strength of Muslims rather than the strength of India as a nation. In 1926, Iqbal was elected to the Punjab Legislative Assembly. He tried to help the poor, for example, by requesting better health care for them. As time went on, Iqbal became convinced that Muslims should have their own homeland where they could be free of the Hindu interference. یہ بچوں سمرائز ہے the speech of علامہ اقبال in 1930 Allahabad address. I would like to see the Punjab, North, West Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state. Formation of consolidated Northwest Indian Muslims state appears to me to be the final determination of the Muslims of Government of India. علامہ اقبال کا 1930 کا الہ آباد کے مقام پر ایک جلسہ منعقد کیا گیا جو کہ ہسٹری میں خطبہ الہ آباد کے نام سے مشہور ہوا. اس موقع پر علامہ اقبال کی گئی تقریر تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ یہ تقریر قیام پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ثابت ہوئی تو بے جا نہ ہوگا، جس میں علامہ اقبال نے سر سید احمد خان کے پیش کیے گئے ٹو نیشن تھیوری کو فروغ دیا، یعنی پھیلایا. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ علامہ اقبال ہی وہ پہلے لیڈر تھے جنہوں نے دو قومی نظریے کو ہی پاکستان کا نظریہ پاکستان بنایا. اسی وجہ سے علامہ اقبال کو فادر آف دی آئیڈیالوجی آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے. بچوں یہاں پر میں آپ کو ایک ویڈیو شیئر کر رہی ہوں، امید کرتی ہوں جو کہ آپ کو علامہ اقبال اور ان کے دو قومی نظریے سے ریلیٹڈ اور پھر خطبہ الہ آباد کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگی. تو آئیے دیکھتے ہیں the documentary of the father of the ideology of Pakistan. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. سن 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی جہاں ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی پسپائی کا باعث بنی، وہیں اس کے بعد ملت اسلامیہ برصغیر میں منتشر ہو کے رہ گئی. مایوس، مضمحل اور اپنے غیر یقینی مستقبل سے پریشان حال مسلمان ایک ایسے غار کے دہانے پر آ کھڑے ہوئے جس کے سامنے تاریکی، ویرانی اور شکستگی ہی نظر آتی تھی. جہاں ایک طرف ان پر مسلط ہونے والے نئے حکمران ان پر شکست خوردہ دشمن کی طرح ظلم ڈھاتے رہے، وہیں برصغیر میں بسنے والے ہندوؤں نے بھی مغربی قومی نظریے کی حمایت کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف کاوشوں میں انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا. سن 1885 میں بننے والی نیشنل کانگریس کا قیام وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی حالت زار کو مزید متاثر کرنے کا سبب بننے لگا. جب دونوں قوموں کی بہتری کے نام پر قائم ہونے والی یہ تنظیم ہندو اکثریت کے لیے فوائد حاصل کر کے مسلمانوں کے ہاتھ سے سب کچھ چھین کر انہیں سیاسی، معاشی، معاشرتی، تعلیمی غرض یہ کہ ہر میدان میں پیچھے کرنے کے در پہ ہو گئی، تب قدرت کو برصغیر میں ملت مسلمان کی نشاط ثانیہ مقصود تھی. تاریخ کے اس نازک دور میں جب مولانا ظفر علی اور مولانا محمد علی جوہر اور بی اماں جیسے اہل فکر و عمل اور علی گڑھ تحریک سامنے آئی، اسی اثنا میں قدرت نے ہندوستان کے پریشان حال مسلمانوں کو
علامہ اقبال جیسے فلسفی و مدبر اور ملت اسلامیہ کے عظیم معمار سے نوازا۔ علامہ کی فلسفیانہ فکر منتشر و مایوس مسلمانوں میں احساس خودداری و خودشناسی کو بیدار کرنے کا سبب بنی۔ معروف محقق ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے بقول اقبال ہی قیام پاکستان کے محرک اول ہیں۔ برصغیر کے اس مخلص و بے باک قائد نے روز اول سے ہی ٹھان لی کہ مسلمانوں کے مفادات صرف اس لیے کہ وہ ایک عددی اقلیت ہیں پس پشت نہیں ڈالے جا سکتے۔ انہوں نے اپنی تقاریر و تحاریر سے مسلمانوں کو یہ باور کرایا کہ مسلمانوں کی حیثیت ایک منفرد قوم کی سی ہے، اور یہ کہ ہندوستان کا مسئلہ قومی نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے۔ گویا بر صغیر حقیقت میں ایک چھوٹا بر اعظم ہے، اور ہندوستان میں بسنے والی تمام قوموں کو اپنے مذاہب و تہذیب کے مطابق ترقی کرنے کے بھرپور مواقع حاصل ہونے چاہیے۔ اقبال کے افکار اور سیاسی میدان میں ان کی عملی کاوشیں مسلمانوں کے اس قومی وجود کی شناخت کرواتی ہیں جس کی بنیاد رنگ و نسل پہ نہیں بلکہ ایک عظیم الشان مذہب پر یقین میں ہے۔ اقبال بھی مسلمانان ہند کی طرح ابتدا میں تقسیم ہند کے قائل نہ تھے، مگر لکھنؤ پیکٹ، دہلی رپورٹ، سائمن کمیشن اور گول میز کانفرنس کے نتائج سے مایوس ہونے کے بعد سن 1930 میں الہ آباد میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جنوب مشرق کے مسلمانوں کی مذہبی ہم آہنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں ایک عقائد بنا دینا چاہیے۔ یہی بیان تصور پاکستان کی بنیاد بنا۔ خطبہ الہ آباد میں اقبال نے کہا کہ کیا مذہب ایک نجی معاملہ ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک اخلاقی اور سیاسی نصب العین کی حیثیت سے اسلام کا بھی وہی حشر ہو جو مغرب میں مسیحت کا ہوا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اسلام کو بطور ایک اخلاقی تخیل کے تو برقرار رکھیں لیکن اس کے نظام سیاست کی بجائے ان قومی نظاموں کو اختیار کر لیں جن میں مذہب کی مداخلت کا امکان باقی نہیں رہتا؟ علامہ اقبال کا مزید کہنا تھا، اور چونکہ ایشیا کے دیگر اسلامی ممالک کی بنسبت ایک ہی ملک میں 7 کروڑ مسلمانوں کی موجودگی اسلام کے لیے ایک بیش بہا سرمایہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہندوستان کے مسئلے پر محض اسلامی زاویہ نگاہی سے نہیں بلکہ ہندی مسلمانوں کے نقطۂ نظر سے بھی غور کریں۔ ایشیا اور ہندوستان کی جانب سے ہم پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان کی بجا آوری اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم ارادوں کو ایک مخصوص مقصد پر جمع نہیں کر لیں گے۔ اگر آپ ہندوستان کی دوسری ملتوں کے درمیان اپنا وجود قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں۔ علامہ کا مزید کہنا تھا، قرآن مجید کی ایک نہایت معنی خیز آیت یہ کہتی ہے کہ پوری ملت کی موت و حیات کا سوال ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس واحد کا۔ پھر کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم مسلمان جو بجا طور پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ ہم ہی تھے جو سب سے پہلے انسانیت کے اس بلند و عرفہ تصور پر عمل پیرا ہوئے، ایک نفس واحد کی طرح عمل کریں اور زندگی گزاریں؟ یہ اقبال کی ولولہ خیز شاعری کا ہی نتیجہ ہے کہ مسلمانان ہند میں حریت کا جذبہ بیدار ہوا۔ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے۔ اقبال کی شاعری میں مسلمانوں کو یہ احساس دلایا جاتا کہ ان کا دین ہی انہیں علم و عمل کا راستہ دکھاتا ہے۔ اقبال کی شاعری کے ذریعے ذہنوں کو بیدار کیا گیا اور وہ مسلمانوں کو علم و عمل کے نقطۂ عروج پر لے جانے کے خواب دیکھتے تھے۔ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ جی بچوں، اسی ویڈیو کے اختتام پر I will give you home assignment. Answer the given questions. What do you know about Dr. Muhammad Iqbal's early life? What was the two-nation theory and what did it involve? How did Iqbal's poetry inspire Muslims of India? Note with the help of book page number 69 and 70,
and complete your homework in your social studies copies. اسی کے ساتھ اللہ حافظ and thank you.